الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی سے محبت اور تعلق کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے کلام پاک سے محبت ہو، تعلق ہو، اس پر عمل ہو اور عمل کی کوشش ہو. اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق کی دوسری علامت اللہ کے محبوب اپنے پیارے نبی سے محبت ہو، نبی کا اتباع ہو، نبی کی پیروی ہو. اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق کی تیسری علامت علماء سے، صلحاء سے، اولیاء اور اتقیاء سے محبت ہو اور تعلق ہو. جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں، جو امت کی جان ہیں اور امت کے سر کے تاج ہیں، علماء، حفاظ، صلحاء، اولیاء اور اتقیاء، دعات الی اللہ، ان سے تعلق اور محبت اور ان کی زیارت اور ان سے ملاقات کا شوق، ان کی باتوں کو سننا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کی خوبیوں اور کمالات کو ذکر کرنا اور بیان کرنا، اور اگر کوئی کتا ان پر بھونکتا ہے تو اس کے منہ میں مٹی جھونک دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بنو. متقی صفت تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکام و اوامر کو پورا کرو، اس کے نواہی و زواجر سے بچو، اور اگر یہ کام تمہیں مشکل معلوم ہو رہا ہے کونوا مع الصادقین، تو جو ان صفات سے متصف ہو چکے ہیں ان سے اپنا تعلق قائم کر لو، ان سے میل جول رکھو، ان کی صحبت میں رہو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان سے پوچھو اور سیکھو. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے. جب تم ان کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، ان کے ساتھ رہو گے سہو گے، ان کے ساتھ ملو گے جلو گے، تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ. جو نعمت تقوی اور پرہیزگاری کی، تعلق مع اللہ کی، خلوص و للہیت کی ان کو حاصل ہے، وہ ان کے ساتھ رہنے کی برکت سے تمہارے اندر بھی منتقل ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. اور یہاں سچوں سے مراد کیا ہے؟ متقین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وکونوا مع المتقین. متقی دو طرح کے ہوتے ہیں. متقی
دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو صادق فی التقوی اور ایک کاذب فی التقوی۔ ایک وہ جو اپنے تقوی و پرہیزگاری میں سچا ہے، اس کی خلوت، اس کی جلوت یکساں ہے، لوگوں کے ساتھ ہے تو بھی متقی ہے، خلوت اور تنہائی میں ہے تو بھی متقی ہے، یہ صادق فی التقوی ہے۔ اور ایک ہوتے کاذب فی التقوی، لوگوں کے ساتھ ہے تو متقی ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر ذکر الا اللہ ہے، سر پہ ٹوپی اور پگڑی ہے، نفل ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اور خلوت اور تنہائی میں ہوئے تو شیطان ہے۔ یہ کاذب فی التقوی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، اللہ والے بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو خلوص و للہیت کی صفت سے متصف کرنا چاہتے ہو، اور روز جزا اور سزا کا تمہیں استحضار رہے، اس کی تمہیں فکر ہے، تو ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو صادق فی التقوی ہیں، صادق فی التقوی ہیں۔ آج کہہ دیتے اب اللہ والے کہاں رہے، کہتے نہیں کہتے، کہا جاتا بھی اللہ والوں کی صحبت میں رہو، ان سے تعلق قائم کرو، تو کہتے ہیں اب اللہ والے کہاں ہیں۔ یہ اللہ پر بہتان ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب اللہ والے کہاں رہے، یہ کہنا اللہ تبارک و تعالی پر بہتان باندھنا ہے، اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کرنا ہے۔ کیسے؟ آپ اپنے بچوں سے کہیں دودھ پیا کرو، جوس پیا کرو، اور آپ تاکید پر تاکید کر رہے ہیں، تاکید پر تاکید کر رہے ہیں، تاکید پر تاکید کر رہے ہیں، دودھ پیا کرو، جوس پیا کرو، دودھ پیا کرو، جوس پیا کرو، اور گھر میں دودھ اور جوس لا کے رکھتے نہیں، تو بچے کیا کہیں گے؟ ابا کیا بات کرتے ہیں آپ، دودھ پیو، دودھ پیو، جوس پیو، جوس پیو، لا کے رکھتے تو ہو نہیں، تو پیئیں کیا، خاک پیئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اور اللہ تعالیٰ اللہ والے پیدا کرنے چھوڑ دیں، تو یہ اللہ پر الزام ہے کہ نہیں کہ اے اللہ اب تو اللہ والے رہے نہیں، آپ نے ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چھوڑ دیا ہے، اور ہمیں حکم دے رہے اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو۔ بھئی قرآن کریم یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اللہ والے پیدا ہوتے رہیں گے، قیامت تک اللہ والے پیدا ہوتے رہیں گے، ہر دور اور ہر زمانے میں، ہر خطے اور ہر علاقے میں اللہ والے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم عقیدت کی نظر سے، محبت کی نظر سے، خلوص کی نظر سے ان کو تلاش کریں تو وہ مل جائے گی۔ آج ہمیں کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سے بڑا ولی کوئی ہے ہی نہیں، ہمیں کوئی ولی نظر کیوں نہیں آ رہا ہے، اللہ کا دوست نظر کیوں نہیں آ رہا ہے، متقی و پرہیزگار کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم خود بہت بڑے متقی ہیں، ہم خود بہت بڑے اللہ والے ہیں، ہم سے بڑا اللہ والا کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے بڑا نیک پارسا اور متقی کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر دوسرا کہاں سے اللہ والا نظر آئے گا؟ لیکن یاد رکھیے، جب اللہ تعالی اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو، ان سے میل جول رکھو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے، اور ہر خطے اور ہر علاقے میں موجود ہے۔ روئے زمین کا کوئی علاقہ اور کوئی خطہ اللہ والوں سے خالی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہی کے طفیل میں چلا رہے ہیں۔ حدیث سنا ہوگا نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، قیامت نہیں قائم ہوگی۔ تو یہی کہا جائے گا نا کہ ہماری برکت سے یہ نظام چل رہا ہے، یعنی ایمان والوں کی برکت سے یہ نظام چل رہا ہے۔ جس دن ایمان والے اس روئے زمین پر نہیں رہیں گے، بھلے پوری دنیا انسانوں سے بھری رہے، لیکن یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، سارا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔ تو اللہ والوں سے محبت اور تعلق، یہ بھی اللہ سے محبت اور تعلق کی ایک علامت ہے اور پہچان ہے۔
اور یہ کتنا اہم موضوع ہے، کتنا اہم موضوع ہے، کتنا اہم موضوع ہے، اس سے اندازہ لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، حجرہ عائشہ میں ہیں، جبریل امین آ گئے، کیا لے کے آئے بھائی؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے محبوب آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ رہیں جو صبح و شام اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور مقصد اللہ کی رضا جوئی ہے، مقصد اللہ کی رضا جوئی ہے۔ نبی ہے، محبوب رب العالمین ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، سید الکونین ہے، خلاصہ کائنات ہے، اس کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے، ان کے ساتھ رہیں جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور مقصد اللہ کی رضا جوئی ہے۔ یہ آیت کریمہ کا آنا کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً گھر سے باہر نکلے، تلاش کرنے لگے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا، جن کے پاس اپنے آپ کو مقید رکھنے کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ آئے مسجد نبوی میں، دیکھا تو صحابہ کرام کی ایک ٹولی بیٹھی ہوئی ہے، پراگندہ حال، پراگندہ بال، بعضوں کے جسم پر صرف ایک چادر تھی، ایک چادر، بعضوں کے جسم پر صرف ایک چادر تھی، اور وہ اس چادر میں سمٹے ہوئے تھے کہ کہیں جسم کا کوئی حصہ کھل نہ جائے، اور بعض صحابی بعض دوسرے صحابی کی اوٹ لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ بے پردگی نہ ہو جائے، اور وہ کر کیا رہے تھے؟ اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے ایسے افراد پیدا کیے ہیں جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن فرق ہے بیٹھنے میں، ہم اللہ والوں کے پاس جائیں گے ان سے لینے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور اللہ کے نبی اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں ان کو دینے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے۔ فرق سمجھ میں آیا نا؟ لیکن یہ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ بجائے خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اگر توجہ دے تو ایک بات اور سناؤں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، ان سے اپنا تعلق قائم کر لو، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، ان سے اپنا تعلق قائم کر لو، ان کے دوست اور ساتھی بن جاؤ، اور وَادْخُلِي جنتی، جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ معلوم کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے دخول جنت سے پہلے شمولیت فی عباد اللہ کو ذکر کیا ہے کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو پہلے جنتیوں سے اپنا تعلق قائم کرو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنتیوں سے اپنا تعلق قائم کرو، ان سے دوستی کرو، ان سے میل جول کرو، پھر ان کے ساتھ جنت میں چلے جانا۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پہلے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں میں شمولیت اختیار کرو جو جنتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ ایک بات اور سنیں، ایک ہے جنت اور ایک ہے جنتی، ایک ہے جنت اور ایک ہے جنتی۔ اللہ کے نیک بندوں سے تعلق اور محبت اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ افضل ہے دخول جنت سے۔ نہیں سمجھ میں؟ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق اور محبت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ افضل ہے کس سے؟ دخول جنت سے۔ پوچھئے وہ کیسے؟ جنت مکان ہے، جنت کیا ہے؟ مکان ہے، اور جنتی مکین ہیں،
مکین مکان سے افضل ہوتا ہے. کیا؟ جنت مکان ہے، جنتی کیا ہیں؟ مکین ہیں. مکین مکان سے افضل ہوتا ہے، اس لیے نیک لوگوں سے تعلق اور محبت یہ افضل ہے دخول جنت سے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نیک لوگوں کی صحبت، ان سے محبت، ان سے تعلق اتنی بڑی عبادت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ. انسان ایٹومیٹک طور پر اپنے ملنے جلنے والوں کا ہم مذہب ہو جاتا ہے. کیا؟ انسان ایٹومیٹک طور پر اپنے ملنے جلنے والوں، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا ہم مذہب، ہم مشرب ہو جاتا ہے. اور یہ ایسا کلیہ ہے، ایسا قاعدہ ہے جس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اچھا خاصا نمازی ہے، بے نمازیوں کے ساتھ رہنے لگے تو کیا وہ نمازی رہے گا؟ بے نمازی ہو جائے گا، بے نمازی ہو جائے گا. اور ایک بے نمازی نمازیوں سے دوستی کر لے، نمازیوں کی صحبت میں رہنے لگے، نمازی ہو جائے گا. تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھانے بجھانے کی ضرورت نہیں، دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. صحبت اور تعلق میں اتنی تاثیر ہوتی، ماحول میں، معاشرے میں اتنی تاثیر ہوتی. ایک اچھا خاصا آدمی ہے، شرابیوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، جواریوں کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی. شرابی بن جائے گا؟ نہیں بن جائے گا. جواڑی بن جائے گا؟ نہیں بن جائے گا. بن جائے گا. غیر رمضان میں روزہ رکھنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے. غیر رمضان میں کسی سے کہا جائے مئی جون میں روزہ رکھو، نفلی روزہ، 100 مرتبہ سوچے گا. لیکن آسانی سے روزہ رکھ رہا نہیں رکھ رہا ہے. کیوں؟ روزہ داروں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، اور روزہ داروں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، نمازیوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، ماحول بن جانے کی وجہ سے، تو اس کا اتنا زیادہ اثر پڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ. انسان ایٹومیٹک طور پر اپنے دوست کا ہم مذہب اور ہم مشرب ہو جاتا ہے. لہذا سوچ سمجھ کر کے دوستی کرے، سوچ سمجھ کر کے دوستی کرے کہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے. ایسا نہ ہو کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کو دوست بنا لے اور پھر اس کا ہم مذہب ہو جائے. فاسق و فاجر کو دوست بنا لیا، بے نمازی کو دوست بنا لیا، اور اللہ کے عاصی و نافرمان بندے کو دوست بنا لیا، شرابی اور جواڑی کو دوست بنا لیا، اور اس کے ساتھ ویسے ہی ہو بھی گیا، تو کل قیامت کے دن کیا کرے گا؟ کل قیامت کے دن کف افسوس ملے گا، کف افسوس ملے گا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اس دن شدت حسرت و افسوس سے بندہ اپنا ہاتھ کاٹ کھائے گا. دنیا میں جب کسی کو افسوس ہوتا ہے، کوئی قلق ہوتا ہے، کسی چیز پر پچھتاوا اور ندامت ہوتی ہے، تو انگلی کو دانت کے نیچے دباتا ہے کہ نہیں دباتا ہے؟ اور زور سے دبا کے رکھتا ہے. یہ تو چھوٹی ندامت ہے، چھوٹا افسوس. لیکن قیامت کے دن جو پچھتاوا ہوگا اس کی کوئی نظیر نہیں. اتنا پچھتائے گا، اتنا پچھتائے گا کہ پورا ہاتھ کاٹ کھائے گا. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو چھوڑنے والا، اس کی حدود کو توڑنے والا شدت حسرت و افسوس سے اپنا ہاتھ کاٹ کھائے گا اور کہے گا یا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہائے کاش میں نے رسول کی پیروی کی ہوتی، رسول کی پیروی کی ہوتی، ان کے نقش قدم پر چلا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، فلاں کے ساتھ نہ اٹھتا بیٹھتا، فلاں کے ساتھ نہ کھاتا پیتا، فلاں کے ساتھ مٹر گشتی نہ کرتا. لقد اضلنی عن الذکر. اس نے تو مجھے راہ حق سے بھٹکا دیا.
لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، اچھی اور بری صحبت، اچھے اور برے ماحول کی تاثیر کیسی ہوتی ہے، اس کا نفع اور نقصان کیسا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی اچھوتے انداز میں مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا۔ مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا۔ ایک شخص ہے، اس کی دوستی عطار سے ہے۔ عطار کسے کہتے ہیں؟ عطر فروش کو۔ اس کی دوستی عطار سے ہے۔ اور ایک شخص ہے، اس کی دوستی لوہار سے ہے۔ لوہار جس کے ہاں لوہا بھٹی میں تپایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، اور پھر بڑے سے ہتھوڑے سے اس کو پیٹا جاتا ہے، اس کو توڑا جاتا ہے، اس کو موڑا جاتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ دو شخص ہیں، ایک عطار ہے اور ایک لوہار ہے۔ فرمایا عطار سے دوستی کسی بھی صورت میں نفع سے خالی نہیں ہے، اور لوہار سے دوستی کسی بھی صورت میں ضرر اور نقصان سے خالی نہیں۔ فرمایا اگر عطار سے دوستی ہے، تم اس کے پاس گئے، یا تو وہ ہدیے میں عطر پیش کر دے گا، نفع ہی نفع ہے۔ اور میں نے بتایا تو پہلے کہ ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ جب آدمی عطر کی دکان پر چلا جاتا ہے تو عطار فوراً روئی کا پھاہا نکالتا ہے اور اس میں عطر لگاتا ہے اور ایک لکڑی میں اس کو لپیٹ کر کے پیش کر دیتا ہے۔ اور یہاں جب آپ جائیں گے، ابھی آپ نے کچھ پوچھا نہیں، اپنا عندیہ ظاہر نہیں کیا، لیکن دکان والا فوراً کیا کرے گا؟ شیشی کھولے گا اور ڈھکن لے کر کے آپ کے یہاں لگا دے گا۔ یہاں بھی جب دکانیں لگتی ہیں، ہر گزرنے والے کو لگاتے ہیں، تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ تو یا تو وہ خود عطر ہدیے میں آپ کو پیش کر دے گا، نفع ہی نفع ہے، یا آپ اس سے خرید لیں گے، بھائی گئے ہیں، ہو سکتا ہے خریدنے، پھر بھی نفع ہے۔ اور اگر اس نے نہ دیا اور آپ نے خریدا بھی نہیں، لیکن جب تک وہاں رہیں گے، معطر رہیں گے نہیں رہیں گے، خوشبوئیں آئیں گی نہیں آئیں گی، تو فرمایا عطار سے دوستی بہر صورت سود مند اور نفع بخش ہے۔ اور لوہار اپنے لوہار دوست کے پاس چلے گئے، اس کے ورکشاپ میں، اس کی بھٹی پر، تو یا تو بھٹی سے چنگاریاں اڑیں گی، آپ کے کپڑے کو جلا دیں گی، آپ کے جسم کو جلا دیں گی۔ بھئی وہاں تو چنگاریاں ہی اڑتی ہیں جب بھٹی دہکائی جاتی ہے، جب لوہے کو کوٹا جاتا ہے آگ میں تپا کر کے تو چنگاریاں ہی نکلتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر چنگاریاں نہ اڑی، تمہارے کپڑے نہ جلے، تمہارا بدن نہ جلا، تو کم از کم راکھ اور گرد و غبار، زنگ اور مورچہ یہ تو کہیں نہیں گیا ہے، یہ تو تمہارے کپڑوں پر آئے گا ہی، گندا کرے گا ہی۔ تو لوہار کی دوستی بہر صورت نقصان دہ اور ضرر رساں ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے علماء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء، ان سے تعلق اور محبت بہر صورت نفع بخش ہے۔ ان کے پاس گئے، یا تو ان سے کچھ دین کی بات پوچھ لوگے، سیکھ لوگے، یا پوچھا سیکھا نہیں، انہوں نے خود بتا دیا، خود نصیحت کر دی۔ اور اگر تم نے پوچھا نہیں، انہوں نے خود نہیں بتایا، لیکن جب تک ان کے ساتھ رہو گے، رحمت خداوندی کے سائے میں رہو گے، رحمت خداوندی کے سائے میں رہو گے۔ اور ایک شخص ہے، بے نمازی ہے، فاسق و فاجر ہے، عاصی و گنہگار ہے، آخرت سے اس کو کوئی تعلق نہیں، دنیا کا کتا بنا ہوا ہے، اپنے خواہش نفس کا غلام بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ اگر آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہوا تو وہاں سے کیا ملے گا؟ سوائے شر اور فساد کے، سوائے فتنے کے، سوائے فسق و فجور کے، سوائے معصیت و نافرمانی کے، اور وہاں سے کیا ملے گا؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بہت سے ارشادات میں اپنے ماننے والوں کو اور ماننے والیوں کو اس کی تاکید کی ہے کہ اچھے ماحول میں رہو، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، اچھے لوگوں سے تعلق قائم کرو، اچھے بن جاؤ گے، اچھے بن جاؤ، اور برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، دور رکھو۔ ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء یحشر مع من احب، المرء یحشر مع من احب۔ کل قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے
کل قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے میدان محشر میں جانے کے لیے، تو دنیا میں جس کا جن لوگوں سے تعلق تھا، محبت تھی، ملنا جلنا تھا، انہی لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، انہی لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، بہت بڑا متقی و پرہیزگار نہیں ہے، لیکن حفاظ سے محبت کرتا ہے، علماء سے محبت کرتا ہے، دوستی رکھتا ہے، تقوی اور پرہیزگاروں، متقی و پرہیزگار لوگوں کا ادب اور احترام کرتا ہے، ان کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو علماء کے ساتھ اٹھے گا، حفاظ کے ساتھ اٹھے گا، اولیاء اور اتقیاء کے ساتھ اٹھے گا، صلحاء کے ساتھ اٹھے گا۔ اور اگر بے نمازیوں کے ساتھ دوستی رہی، جواڑیوں اور شرابیوں کے ساتھ دوستی رہی، ٹیلی ویژن اور نیٹ پر مرنے والوں کے ساتھ دوستی رہی، تو حشر بھی انہی کے ساتھ ہو، حشر بھی انہی کے ساتھ ہو۔ قرآن اور حدیث میں اس موضوع پر بہت مواد ہے، بہت سی آیات ہیں جن میں یہ تاکید کی ہے، اور احادیث میں بھی۔ بھئی اصحاب کہف کا کتا کیا تھا؟ کتا ہی تھا نا۔ اصحاب کہف کا کتا مشہور ہے نا، ان اصحاب الکہف والرقیم، رقیم سے مراد کیا ہے؟ کتا۔ وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، لیکن اللہ والوں کے ساتھ وہ کتا رہا۔ کس کے ساتھ رہا؟ اللہ والوں کے ساتھ رہا۔ اور جب یہ اللہ والے اپنا دین و ایمان لے کر فتنوں کی دنیا سے بھاگے ہیں تو یہ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے اس کا تذکرہ قرآن میں ہو گیا، اس کا تذکرہ کہاں ہو گیا؟ قرآن میں۔ اس صحبت کی برکت دیکھیں، کتا ہے بھئی، کتے کا تذکرہ قرآن میں 6 معنی دارد، لیکن نیکوں کی صحبت اس نے اختیار کی، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کہاں کیا؟ قرآن میں کیا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کیا۔ یہ ہے صحبت کی برکت، یہ ہے صحبت کی برکت۔ دودھ کہاں ملے گا؟ دودھ والے کے پاس۔ گوشت کہاں ملے گا؟ گوشت والے کے پاس۔ سبزی کہاں ملے گی؟ سبزی والے کے پاس۔ اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کے پاس۔ آپ گوشت والوں سے دور رہیں، گوشت مل جائے گا؟ دودھ والوں سے دور رہیں، کوئی تعلق نہ رہے، دودھ ملے گا؟ سبزی والوں سے دور رہیں، سبزی ملے گی؟ کسانوں سے دور رہیں، غلہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اللہ والوں سے دور رہیں گے، اللہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ والوں سے دور رہیں گے، اللہ کہاں سے ملے گا؟ متقیوں پرہیزگاروں سے بیر رکھیں گے، تقوی کہاں سے ملے گا؟ تقوی کہاں سے ملے گا؟ اور یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ اس وقت جو امت مسلمہ کا کہ بہت سارے المیے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے، کیا؟ علماء کو گالی دینا، تبرے بازی کرنا، ان کی زندگیوں میں کیڑے نکالنا، کیچڑ اچھالنا، ان کی برائیاں کرنا، ان پر جملے کسنا۔ یہ آج ہر دوسرا آدمی اس میں مبتلا ہے، ہر دوسرا آدمی اس میں مبتلا ہے۔ دنیا میں سکون کہاں سے آئے گا؟ امن و امان کہاں سے آئے گا؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ خیر کہاں سے آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس کسی بدبخت نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، صرف 2 گناہ ہیں جن کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا۔ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ڈاکہ ہے، چوری ہے، اور شراب نوشی ہے، جوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سب گناہ ہیں۔ صرف 2 گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہ گاروں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا۔ ایک کون سا گناہ ہے؟ سود کا گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اور بدبختو، اگر تم لوگ سودی معاملات سے الگ تھلگ نہیں ہوتے تو کان کھول کر کے سن لو، تمہارے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرا گناہ
من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست کو ستایا، دکھ دیا، ان کی غیبت کی، ان کی پگڑیاں اچھالی، ان کی زندگیوں میں کیڑے نکالے اور ان کو برا بھلا کہا، ان پر تبرے بازی کی، ان پر جملے کسے، آنکھیں دکھائی، تو اس بدبخت کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور جس کے خلاف اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو جائے اس کو نجات کہیں ملے گی؟ کون نجات دے گا؟ کون نجات دے گا؟ امت کے اندر پائے جانے والے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ یہ ہے، ان گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ یہ ہے کیا اللہ والوں سے بغض، اللہ والوں سے عداوت، اللہ والوں سے دشمنی، اللہ والوں سے نفرت۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالی سے محبت اور تعلق کی تیسری علامت کیا ہے؟ اللہ والوں سے محبت، علماء سے محبت، حفاظ سے محبت، صلحاء سے محبت، اتقیاء سے محبت، اولیاء سے محبت، نمازیوں سے محبت، روزہ داروں سے محبت۔ کس لیے؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے تعلق اور محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے گا۔ احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اگرچہ خود نیک نہیں ہوں، ہو سکتا ہے ان سے تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی صالح اور نیک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے ذکر اور تلاوت کو قبول فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و ذخیرہ آخرت بنائیں۔ ہمارے اس میں بیٹھنے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائیں۔ ان باتوں کو جو کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی ہیں ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتار دیں اور عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیں۔ کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت کی چوتھی نشانی بیان کی جائے گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔